عمران خان کا توشہ خانہ کیس جو ہے اس کی فل بینچ جو لاہور ہائی کورٹ نے تشکیل دی تھی اس کی سماعت ہے اور سماعت ایک ہفتے بعد کے لیے ملتوی ہو چکی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب حسب عادت کبھی کسی عدالت سے ریلیف لینے کی کوشش کرتے ہیں، جب متعلقہ عدالت سے ریلیف نہیں ملتا تو دوسری عدالت میں جا کے کوشش کرتے ہیں کہ وہاں سے مجھے وہ ریلیف مل جائے اور فوراً شاپنگ کرتے ہیں، اور آج بھی ان کی وہی کوشش ہے اور وہی فل بینچ کی سماعت ہے۔ اور اب ان کے وکیل صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریٹ داخل کر رکھی ہے وہ واپس لیں گے، اور جب وہ ریٹ ان کو واپس وہاں سے لے لیں گے تو اس کے بعد یہاں پر فل بینچ میں بحث کا آغاز کریں گے۔ جو ایک سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس پورے ملک میں جو ایک یہ طوفان عمران خان صاحب نے برپا کی ہے اس کی بنیادی وجہ فرد جرم سے بچنا ہے۔ یہاں پر کوئی الیکشن کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی انتخابات میں رکاوٹ نہیں ہے، انتخابات آپ کو پتہ ہونے جا رہے ہیں، الیکشن شیڈول آیا ہوا ہے، باقی حکومتی عذر جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اصل مسئلہ جس کی وجہ سے پوری قوم جو ہے اس کو ایک الجھن میں خان صاحب نے ڈالا ہوا ہے وہ فرد جرم ہے۔ فرد جرم سے بچنے کے لیے عمران خان صاحب جو ہیں وہ کبھی ڈسٹرکٹ کورٹ اسلام آباد میں کوئی درخواست دیتے ہیں کہ جی میری فرد جرم جو ہے اگلی تاریخ پہ لگائی جائے، اور ہر دفعہ فرد جرم سے بچنے کے لیے ایسی کوشش کرتے ہیں کہ جو کوشش سمجھ سے بالاتر ہے۔ اگر عمران خان صاحب ریاست مدینہ کے دار ہیں اور کہتے ہیں کہ صداقت اور امانت جو ہے ان کا بنیادی اصول ہے، تو آ کر توشہ خانہ سے لی ہوئی چیزوں کا جواب دے دیں اور کہیں کہ میں نے قانون کے مطابق حاصل کی ہیں۔ عدالتوں سے بھاگنا یا فرد جرم سے بھاگنا، یہ بنیادی جو مسئلہ ہے اس وقت پورے ملک و قوم کا، وہ کوئی الیکشن نہیں ہے، وہ کوئی امریکی سازش نہیں ہے، وہ کوئی حب الوطنی نہیں ہے، صرف اور صرف اپنی چوری چھپانا ہے کہ جو چیزیں توشہ خانہ سے ریاست مدینہ کے دعوے دار نے ہتھیا لی ہیں اور اپنے گوشواروں میں ظاہر نہیں کی، وہ چیزیں ان کو پتہ ہے کہ ان کے خلاف ایک بہت بڑا ثبوت ہے، اور کرپٹ پریکٹس کا جو جرم ہے الیکشن ایکٹ کے نیچے اس سے وہ بچ نہیں پا سکتے۔ اب جب ان کو پتہ ہے کہ میں بچ نہیں سکتا تو وہ کوئی نہ کوئی ایسا عذر کھڑا کرنا چاہتے ہیں، کبھی عدالت پہ حملہ آور ہوتے ہیں، کبھی عدالت کے بیچ میں لشکر لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی جج صاحب پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی اپنی حاضری کی استثناء کی درخواست دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ عدالت کو ایک عدالت سے دوسری عدالت میں شفٹ کر دیا جائے، کبھی کہا جاتا ہے کہ میری ٹانگ پہ پلسٹر ہے میں پیش نہیں ہو سکتا۔ اکتوبر سے یہ فیصلہ جو ہے یہ کیس چل رہا ہے۔ فورن فنڈنگ کا کیس عمران خان نے کئی سال لٹکایا، کئی سال لٹکانے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ بھی چوری ہوئی تھی، اور چوری کو چھپانے کے لیے جو لوگوں کو چور چور کا لقب دینے والا شخص ہے وہ اپنی چوری کو چھپانے کے لیے وہ شخص ہمیشہ سے یہی کوشش کرتا ہے کہ مقدمات جو اس کے خلاف مضبوط ہیں ان کو ڈیلے کیا جائے، اور ابھی یہ توشہ خانہ کا کیس بھی اس طریقے سے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور آخری دفعہ جس طریقے سے عدالت پہ انہوں نے دھاوا بولا، ہزاروں لوگوں کو لے کے عدالت میں جانے کی کیا کوشش تھی؟ آپ نے بحث کرنی ہے، آپ کے وکیل نے بحث کرنی ہے، 2 لوگوں سے زیادہ عدالت میں ضرورت کیا ہے؟ اس کے باوجود بھی آپ کو 10 سے 15 لوگوں کو عدالت میں لے کے جانے کی اجازت دی گئی، لیکن اس کے باوجود آپ نے عدالت سے جو ایگریمنٹ کیا، انتظامیہ سے جو معاہدہ کیا، آپ نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، اور اس حد تک چلے گئے کہ آپ عدالت میں آپ کے کچھ لوگوں نے جا کے جج صاحب کے سامنے کھڑے ہو کے بدتمیزی کرنی شروع کر دی۔ اگر اس طریقے سے پاکستان کی عدالتوں کا وقار جو ہے مجروح کیا جائے گا، اسی طریقے سے ہمارے پولیس والوں پہ حملہ آور ہوا جائے گا، اداروں کے سربراہوں کے اوپر بیرون ممالک میں ویسٹ منسٹر کے آگے یا 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے آگے مظاہرے کی جائیں گے، اور ہمارے آرمی کے جو چیف ہیں ان کے بارے میں جو لوگ وہاں پر بات کریں جو پاکستانی شہری بھی نہیں ہیں، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ عدالتوں کا وقار مجروح کر رہے ہیں، آپ پاکستانی اداروں کا وقار جو ہے وہ مجروح کر رہے ہیں۔ آپ نے ایک چوری کی ہوئی ہے، آپ کو پتا ہے کہ آپ کی چوری ثابت شدہ چوری ہے، آپ اپنی چوری کو چھپانے کے لیے آپ نے پورے ملک اور قوم کو داؤ پر لگا دیا۔ آپ نے اپنے ہزاروں کارکن، اپنے بچے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو لوگوں کے معصوم بچے ہیں اور خواتین ہیں ان کو ایک ڈھال بنا کے آپ
अदालतों पे धावा बोल रहे हैं, ये सिलसिला कब तक चलेगा? आपके साथ किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं है खान साहब। अगर आप कहते हैं डायलॉग करें, डायलॉग अपनी जगह पर आप बैठ के करें, आपसे जमातें डायलॉग करती हैं नहीं करती वो एक बात का मसला है, लेकिन आप अपने आप को अदालतों के आगे पेश करें। आप अपनी फर्द जुर्म का जो प्रोसेस है, जो तोशा खाना केस पे आप पे फर्द जुर्म आयद होनी है, जिसको आप डिले करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप सादिक और अमीन हैं, ना आप सादिक हैं ना आप अमीन हैं, अगर सादिक और अमीन होते तो आप अदालत में पेश होते और अपनी फर्द जुर्म को कंटेस्ट करते। ये सबसे बड़ा सबूत है कि आपने चोरी की है, आपको पता है कि आपकी चोरी साबित हुई है। अब आप चाहते हैं कि किसी तरीके से ट्रायल ना चले, और अगर ट्रायल नहीं चलता तो आपको पता है आपको सजा नहीं होती। आपको भी, आपके वकला को भी, आपके कानूनी मुशीरों को भी सबका पता है कि अगर खान साहब इस मुकदमे में पेश होंगे तो खान साहब से जो है सजा, उससे वो बच नहीं सकते, क्योंकि सबूत इतने मजबूत हैं। खान साहब के अपने दस्तखत किए हुए कागजात मौजूद हैं, खान साहब के अपने दस्तखत किए हुए रसीदें मौजूद हैं, और खान साहब के अपने डॉक्यूमेंट्स हैं। तो खान साहब अपने दस्तखतों को, अपने एफिडेविट्स को, अपने बयान हल्फी को झुठला नहीं सकते। तो इसलिए ये ओपन एंड शट केस है। 3 या 4 शहादतें होनी है फर्द जुर्म के बाद, मेरा ख्याल है इससे ज्यादा शहादतें ही नहीं है, और इस मुकदमे ने अपने एक इख्तिताम की तरफ चले जाना है। तो मसला सिर्फ ये है कि पूरा पाकिस्तान चाहे जल जाए, चाहे पाकिस्तान में तमाम अदारों के सरबराहों पे आप सवालिया निशान लगा दें, आप पाकिस्तान की कौमी सलामती को खतरे में डाल दें, आप पाकिस्तान के नौजवान बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे लगा दें, आप हमारे मुहावजों को जख्मी करें, उनके बारे में नफरत भरें, वो सब कुछ हो सकता है, लेकिन आप अपनी फर्द जुर्म जो है उससे बचने के लिए हर चीज को दाव पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये शर्म से डूब मरने का मकाम है। अगर आप में थोड़ी सी भी हिम्मत है, अगर आप में थोड़ी सी भी जुर्रत है, इखलाकी जुर्रत है, तो अदालत में पेश हो और अपने मुकदमे का फैसला, अपने मुकदमे का सामना करें। और आप जितना उस मुकदमे से भागेंगे, ये साफ जाहिर होता जाएगा पाकिस्तानी कौम पे कि आप चोर हैं, आप अपनी चोरी छिपाने के लिए ये पूरे मुल्क में आग लगा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा